السلام ناظرین کرام، ملک کے جو بھی حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، نقشہ بالکل واضح نظر آتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کہ چھوٹے لیول پہ گفتگو کرنا پڑتی ہے۔ کل تک ہم اس چکر میں تھے کہ کراچی کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہوئے تو سوالات اٹھنے شروع ہو گئے۔ اب یہی سوال پنجاب کے صوبائی الیکشن اور خیبر پختونخوا کے صوبائی الیکشن کے بارے میں کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کے حکم پر دونوں اسمبلیاں توڑ دی ہیں اور استعفیٰ دینا چاہتے تھے قومی اسمبلی سے، لیکن استعفے دینے سے پہلے ہی جو انہوں نے دے رکھے تھے وہ شاید واپس جانا بھی چاہتے تھے کچھ لوگ، تاکہ اسمبلی میں اپنا رول ادا کر سکیں یا کچھ بھی کر سکیں، وہ فارغ کر دیے گئے۔ اب بقول ان کے ملک کی 66% سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں، صوبائی کی بھی اور قومی کی بھی، دونوں کی ملا کے مطلب یہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھ پڑ رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے پنجاب کو تو ان کو قبول نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی اعتراضات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے بھی کہیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دور ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں پھر آپ نے کیا کمایا؟ آپ نے اسمبلیاں توڑی تھی الیکشن کرانے کے لیے، یہ تو الیکشن آپ کو اور دور پڑتے دکھائی دیتے ہیں، کیا بنے گا اس کا؟ جی، ملک کی صورتحال سیاسی طور پر تو بہت ڈاواڈول دکھائی دیتی ہے۔ معاشی طور پر تو یوں لگتا ہے کہ مفتیٰ اسماعیل صحیح کہتے تھے، آپ کو ڈالر کو فری فلوٹ ہونے دینا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا، اور ان 2 دنوں میں ڈالر کی جو قیمت ہو گئی ہے، اب شاید IMF آ جائے اور کلیئر لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت پھر مہنگائی 30% ہوگی، اگر آپ IMF میں نہیں جاتے تو 50 سے 70% کے درمیان مہنگائی ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس دونوں میں سے ایک ہی آپشن بچا ہے۔ معاشی محاذ پہ یہ حالت ہے، صوبائی محاذ پر یہ ہے کہ انتخابات جس کا ذکر یہ پہلے یہ تھا کہ اب کرائے جائیں کہ یا بعد میں کرائے جائیں، اب یہ سوچا جا رہا ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے، اب اس طرح کی سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ شاید صوبائی الیکشن بھی نہ ہو اور قومی الیکشن ضمنی تو چھوڑ دیجئے، دوسرے الیکشن بھی شاید پوسٹ پون ہو جائیں۔ ملک کی کیا صورتحال ہے، کیا نقشہ ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس پر آپ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں امر خاکوانی صاحب، ہمارے بہت ہی اچھے پیارے تجزیہ نگار قانون نویس، وہ یہاں موجود ہیں جی، اور ہماری لائن پر یاور عباس بخاری صاحب، تحریک انصاف کے بہت ہی منجے ہوئے اور جم کر گفتگو کرنے والے، یہ میں کئی بار ان کے ساتھ گفتگو کر چکا ہوں، ان کا انٹرویو کر چکا ہوں، ان سے بات بھی کر سکتا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ کہا ہے کہ پی جے میر صاحب ابھی لائن پر موجود نہیں ہیں، سینیٹر تاج حیدر صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پتہ نہیں وہ دانشور بڑے ہیں یا سیاستدان بڑے ہیں، ہمارے بہت پرانے ساتھی، دوست، اور کراچی کی تہذیبی اور ادبی زندگی کی جان ہوا کرتے تھے، آج سیاست کے میدان میں وہ بہت اپنے مارک بھی مار رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں جی۔ ابھی بات کرتے ہیں، میں پہلے میرا خیال تاج حیدر صاحب سے پوچھتا ہوں پہلے کہ وہ کیا نقشہ دیکھتے ہیں۔ عمر صاحب پھر میں آپ کی طرف بھی آؤں گا اور جاور صاحب کی طرف بھی، اور پی جے میر بھی اگر آگے تو ان کی طرف بھی بات کرتے ہیں۔ تاج حیدر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ تاج حیدر صاحب کیا صورتحال ہے؟ آپ کے ہاں الیکشن ہوئے تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں اب ہو گئے ہیں تو کچھ رزلٹ ہی نکلتا۔ ادھر وہ تو خیر چھوٹی بات ہو گئی، پرانی بات ہو گئی۔ اب یہ ہو گیا کہ پنجاب خیبر پختونخوا میں لگتا ہے کہ شاید ابھی جو بھی الیکشن ہے، جو بھی سیٹ اپ ہے، وہ کنٹروورشل ہو گیا ہے۔ عمران خان نے جو چکا مارا تھا، لگتا ہے کہ وہ کسی نے اچھل کے کیچ کر لی ہے پہلے ہی بارڈر لائن کے اندر۔ اور اب قومی اسمبلی کے انتخابات کے بارے میں تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ معاشی حالت بہت خراب ہے اور سیکورٹی کے بھی مسائل ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا نقشہ دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جو سیاسی مسائل ہیں جی، ان کو تو باہمی گفت و شنید سے اور نیک نیتی سے ان کو درست کیا جا سکتا ہے کہ بھئی جو آئین و قانون ہے اس کے اوپر چلا جائے، اور جو بھی عدالتوں کے فیصلے ہیں یا الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ہر چند کے اگر فیصلے غلط بھی ہیں پھر بھی ہمیں تسلیم انہیں کرنا ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے۔ یہ ایک سیاسی طریقہ ہے، اور ہم نے تحریک انصاف کو یہی گزارشات بار بار کی تھیں کہ وہ
آئیں اسمبلی میں اور ایک رول اپنا پلے کریں حزب اختلاف کا، جس میں وہ کافی کام کر سکتے تھے، کیونکہ یہ مملکت کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ٹریجری بینچز اور اپوزیشن، اور یہ دونوں مل کے چلتے ہیں۔ لیکن بہرحال بدقسمتی کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن جیسا کہ آپ کو پچھلے 50 سال سے معلوم ہے کہ میں ہر چیز کی بنیاد معیشت پہ رکھتا ہوں۔ ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے، اور آپ ٹھیک رکھتے ہیں، آپ ٹھیک رکھتے ہیں۔ معیشت جو ہے وہ بنیاد ہے، اور جس وقت وہ اس بنیاد میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر یہ جو سیاست کا سپر اسٹرکچر ہے یہ بھی ہل جاتا ہے۔ بدقسمتی سے جو طریقہ کار ہے، مطلب دو راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرض لیے جائیں اور سامان امپورٹ کیے جائیں، یہ وہ راستہ ہے جس کی تلقین IMF کی جانب سے اور جو مغرب کا نظام ہے معیشت کا، جسے ہم مالیاتی سامراج بھی کہتے ہیں، وہ تلقین کرتا ہے کہ جناب آپ قرضہ لیجئے اور ہم سامان آپ کو دیں گے۔ دوسرا وہ ہے کہ جو خود انحصاری کی طرف جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کو یہ راستہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ثمرات ہیں وہ آگے جا کے ہمیں ملتے ہیں۔ ہم نے، اور اس میں پبلک سیکٹر کو ایک اہم رول ادا کرنا ہوتا ہے۔ 1950 میں اگر دیکھیں تو لیاقت علی خان شہید ملت نے PIDC بنائی، 94 بڑے بڑے منصوبے بنے، اور پبلک سیکٹر میں جب یہ انیشیٹوز لیے گئے تو پرائیویٹ سیکٹر بھی آگے آیا۔ پرائیویٹ سیکٹر آگے آیا تو پھر بیرونی سرمایہ کار جو تھے وہ بھی آگے آئے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک قانون بنا دیا گیا تھا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستانی پارٹنر لینا ہوگا جس کے کہ کنٹرولنگ شیئر ہوں گے۔ یہ لیاقت علی خان اس زمانے میں جب پاکستان میں کچھ بھی نہیں تھا یہ کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے ملک ٹوٹا جب 71 کے اندر، اور ایک یوں سمجھیے کہ جو سامان ہم تیار کر رہے تھے تو اس کی آدھی مارکیٹ مشرقی پاکستان تھا، ٹھیک ہے، وہ جب چلا گیا، آپ کو یاد ہوگا کہ 20 دسمبر کو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو تقریر کر رہے تھے اس میں انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ پروڈکشن کو ہمیں بڑھانا ہے۔ ہر چند کے مارکیٹ نکل چکا تھا لیکن پروڈکشن بڑھائی گئی، نئے مارکیٹ تلاش کیے گئے، اور سرکاری شعبے کے اندر اسٹیل مل اور پورٹ قاسم اور ہیوی میکینیکل کمپلیکس اور اتنے بڑے بڑے مدر انڈسٹریز لگیں کہ جن سے دوسری انڈسٹریز بھی بنی، اور روزگار کی بھی صورتحال بہتر ہوئی اور ملک کی پروڈکشن بھی بڑھی۔ تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم ملک کی پروڈکشن کو بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پیداواری لاگت جو ہے اس کو کم کریں تاکہ ملک کی پروڈکشن جو ہے بڑھ سکے۔ اب یہ راستے ہمارے سامنے بالکل صاف ہیں۔ جو بدقسمتی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف نے ملکی پیداوار بڑھانے کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور IMF سے جو مشروط ایک ہوتا ہے، ٹھیک، وقتی طور پہ تو قرضے لیے جا سکتے ہیں لیکن جسے ری اسٹرکچرنگ کہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پائے، کیا وہ ہم نہیں، انہوں نے وہ معاہدہ کیا اور اسی معاہدے پہ یہ حکومت بھی چلتی رہی، اور یہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان کا سارا زور، سارا بار غریب اٹھاتے ہیں، غریب طبقات اٹھاتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ کہ بھئی ایک طرف اگر نقصان ہو رہا ہے تو دوسری طرف پبلک سیکٹر کو آگے لا کے اور ہم اس نقصان کی تلافی تھوڑی بہت کر سکتے تھے، وہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف۔ جاور عباس بخاری صاحب، تاج حیدر صاحب نے بالکل ایک معاشی پس منظر تو بیان کر دیا، اس لیے میں احمد خاکوانی کی طرف نہیں آ رہا ابھی تاکہ میں پوری دوسری بات بھی دیکھ لوں۔ سیاسی نقشہ کیا ہے؟ آپ استعفے دے کے بیٹھ گئے ہیں، اب لگتا ہے کہ وہ سب آپ کو ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں لگتا آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو عوام کو کیا ملے گا، ملک کو کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم۔ میں تاج حیدر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، یہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ہمیں جو 50 کی دہائی کا نقشہ کھینچ کے اور آگے تک لائے، یہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے، اور اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک بات ہے، تاج حیدر صاحب نے بات کی کہ PTI نے پروڈکشن انکریز کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا اور IMF سے قرضے دیے۔
بات سے تو میں اتفاق نہیں کروں گا کہ ہم نے پروڈکشن انکریز نہیں کی. یہ تو زمینی حقائق بتاتے ہیں. گاڑیاں بنا لی نا آپ نے, باہر سے گاڑیاں منگواتے تھے, وہی قرضہ لے کے. سن لینا جی میری بات سن لیں. دیکھیں آپ کا جو مین کرکس ہے, آپ کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے معیشت کی, وہ آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے. اس ٹیکسٹائل سیکٹر میں تقریباً 300 گنا ملوں نے اپنی پروڈکشن بڑھائی. اس لیے تو آپ کا جو ایکسپورٹس تھے. اچھا اب کیا ہوگا, میں آپ سے خاص طور پر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب کیا ہوگا؟ اب آپ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہم نے $30 ارب کی ایکسپورٹ 10 مہینے میں کی, جو پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. ابھی جو ہو رہا ہے, جو ہم نے اسمبلیاں دونوں ڈیزالو کی, وہ اس لیے کی کہ ارلی الیکشنز ہوں, سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. معاشی استحکام آپ کی پھر دوبارہ ہر چیز کی جو مدر جو ہے نا, جو ماں ہے, وہ آپ کا معاشی استحکام ہے. وہ نہیں ہوگا تو آپ کا ملک غربت افلاس میں جائے گا. یہاں پہ جو ہماری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ادارے جب آپ سے بات کرتے ہیں, وہ ایک لانگ ٹرم حکومت سے بات کرتے ہیں. جب ملک کے اندر ایک انتشار ہے کہ یہ لوگ غاصب ہیں مثال کے طور پہ, اور یہ صاحب آپ کی رائے سر آنکھوں پر, لیکن وہ تو اسکیم فیل ہو گئی. وہ تو سب جنڈی دکھا رہے ہیں. نہیں سن لینا بات, تو اس کے اندر پوری بات سن لیں گے تو پھر آپ سوال مجھ سے کر لیں. تو اس کے اندر دنیا بھی دیکھتی ہے کہ ان کے ملک کے اندر کے لوگ 70 سے 75% لوگ ان کو حکومت اپنی مانتے ہی نہیں ہے. اور یہ ہم نے بائی الیکشن میں شو کیا ہے. یہ وہ باتیں نہیں جو میں مفروضے بول رہا ہوں, یہ وہ باتیں جو زمینی حقائق ہیں کہ 75% لوگوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ان کو اپنی حکومت نہیں مانتے. پھر اس کے بعد جو یہ تھا, یہ ایک ارلی الیکشن کے لیے ایک کال تھی. ابھی الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہی ہے, آپ دیکھیں بالکل متنازع چیف منسٹر پنجاب میں کھڑا کر دیا. اور کم از کم میں کہتا ہوں منصف تو نظر آؤ. اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو, کم از کم کچھ نظر تو آؤ نا. کوئی رتی برابر کوئی انصاف کرنے کی کوشش تو کرو. ابھی پرویز الہی صاحب پرویز رشید صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کی بیگم ایم این اے ہے, بیٹا ایم این اے ہے, ان کے بھائی کو منسٹر بنا دیا. ابھی آپ مجھے بتائیں وہاب ریاض کو, ایک پلینگ کرکٹر کو منسٹر بنانے کی کیا تک تھی. ابھی ایسے بہت سارے نام ہیں کہ آپ دیکھیں, ابھی نسیم صادق صاحب کا نام ہے, آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کا کردار دیکھ رہے ہیں ایز اے بیوروکریٹ, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے. میں تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی رہا ہوں, میں تو ڈیل میں نہیں کی ہے ان لوگوں کے ساتھ, خاص طور نسیم صادق صاحب کے ساتھ. تو ایک متنازع آپ کی بات سمجھ آ گئی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے سارے کام نیک نیت سے کیا تھا, لیکن یہ مزید خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. قمر دلشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے, میں سمجھتا ہوں ان کی بات سن لوں تاکہ آپ ایک کمپریہنسو بات کر سکیں. قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر صاحب کیا ہوگا, یہ تو الیکشن وہ کہتے ہیں ہوتے دکھائی نہیں دیتے, اور پنجاب کی میں بھی پھڈا پڑا ہوا ہے, خیبر پختونخوا بھی پڑا ہوا ہے, قومی اسمبلی میں تو لوگ فارغ کر دیے گئے ہیں اور بندے پکڑے بھی جا رہے ہیں. کیا آپ کا کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھا جی, اصولی طور پر بہرحال آپ بہتر جانتے ہیں, لیکن اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ صوبہ پنجاب خیر پختونخوا کی انتخابات کروانے کے لیے اپنے پوری تیاری مکمل کر رہا ہے. اور ان کا خیال یہی ہے, جیسے ہمیں اطلاع مل رہی ہے, کہ وہ الیکشن جو ہے یہ 15-16 اپریل کے درمیان اس صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا پنجاب کا کروا دیں گے. پوری مشورے تیار ہے. دوسری نمبر پر ہے کہ جو ہمارے جو تقریباً 70-80 تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے اراکین نے جو استعفے دیے ہوئے ہیں, غالباً یہ 120-124 ہیں, تو ان کا بھی الیکشن جو ہے وہ بھی کوئی ان کا اب کا جو شیڈول تیار کیا ہے ہماری اطلاع کے مطابق وہ 15-16 مارچ کو ہے. تو یہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں گے. 90 دن میں انتخابات کروانا ہوتا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا, اور اس کا 60 دن میں انتخاب کروانا پڑے گا یہ جو قومی اسمبلی کے اراکین کے جو استعفے آئے ہیں. تو یہ تو الیکشن کمیشن کی تیاری مکمل ہو رہی ہے. باقی سیاسی صورتحال چونکہ حکومت پاکستان کی خواہش یہ ہے, وفاقی حکومت کی, کہ جناب یہ جو جب تک اپنی ڈیجیٹل مردم شماری نہ ہو جائے اور اس کی بنیاد پر نئے سر سے حلقہ بندی کروائی جائے تب تک انتخابات ہوں, اور یہ تقریباً 3-4 مہینے جو ہے مؤخر کر دیے جائیں. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جب ایمرجنسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو ہم پرانی حلقہ بندیوں پر, جس کی بنیاد پر
25 जुलाई 2018 में इंतखाबात हुए थे, उसी की बुनियाद पर हमारे बंदी के इलेक्शन करवा देते हैं। तो ये तो इनका अपना नुक्ता नजर है। लेकिन अगर हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने कोई इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवा दिया कि आप इंतखाबात मौखर करें जब तक डिजिटल मर्दम शुमारी का रिजल्ट नहीं आ जाता, फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनकी दरख्वास्त पर गौर करेगा। ये ठीक बात कह रहे हैं। देखिए इस समय बहुत हो गए हैं। ताज हैदर साहब ने बहुत कुछ असूली बातें की बुनियाद रखी थी। याकूब अब्बास बुखारी साहब ने भी उनका कुछ जवाब भी दिया, कुछ उसका तजिया किया, उससे एग्री भी किया, और कुछ प्रेजेंट सिचुएशन में जो तहरीक इंसाफ ने किया उसका इशारा किया। अब जो इलेक्शन कमीशन करना चाहता है उसको तो कमर सबसे ज़्यादा कौन जानता है, लेकिन हो क्या रहा आपको क्या दिखाई देता है? ये मैं अब सारा एक तरह का कम्प्रीहेंसिव सी बात आपके सामने आ गई, आप क्या कहते हैं? जिस तरह अभी इसी प्रोग्राम में भी पता लग रहा है ना कि कन्फ्यूजन चीज़ों में चल रहा है, मुख्तलिफ ओपिनियन का, तो ये रहा है, कन्फ्यूज सूरत चल रही है। सवाल मेरे सब ये है कि होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए कि हमें आइन के साथ खड़ा होना चाहिए और आइनी जिम्मेदारियों पे ही हर अदारे को अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और हर हाल में सूबाई असम्बली को इलेक्शन टाइम में हो जाना चाहिए। मतलब इस पर तो मेरे ख्याल है बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए एक पूरी वैसे कौम, क्योंकि अगर हम आइन के साथ खड़े नहीं होंगे, अगर यहाँ पे अगर आइन शिक नहीं होगी, ये मुख्तलिफ हीलो बहानों के साथ होगी, तो फिर तो कहीं पे भी होगी, तो फिर इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। फिर तो अब हम देखें हमेशा से सियासी कुव्वतें हमारी यही एहतजाज करती हैं और कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट प्ले करती है और चीज़ें करती है और सियासतदान, तो जब सियासी कुव्वतें खुद अगर ये बहाने ढूंढेंगी और आवाम के वोट, मतलब सियासतदानों का ऑक्सीजन ही अवाम से लेते हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं ना, अवाम के बगैर तो सियासी जमातों की हैसियत ही कोई नहीं है। तो अवाम के पास जाने में, अवाम से मैंडेट लेने में तो उनको बिल्कुल ही हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। और मर्दम शुमारी का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये अपना इलेक्शन करवाएं 90 दिन के, जैसा ये दिलशाद साहब ने कहा 15-16 अप्रैल गालबन वो एंड वही बनता है 90 डेज वाला, उसमें तो कोई, और देखें इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल तो अनाउंस कर देना चाहिए। जितना उसमें डिले कर रहे हैं उतने मसाइल पैदा हो रहे हैं। आप ठीक कहते हैं कि सूरी तौर पर ये होना चाहिए, लेकिन आपको होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो अच्छी उम्मीद रखता हूँ। मेरा तो ख्याल ये है, मैं ये उम्मीद करता हूँ जितना और दिलशाद से उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन 60 दिनों में कौमी असम्बली के जो ज़मीनी इलेक्शन वो करा देगा और 90 दिनों में जो आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मैं तो ये समझता हूँ कि यही होना चाहिए। देखें जब हम दूसरी ऑप्शन पे हम गौर करना शुरू कर देते हैं, मतलब जो कोई गैर जमहूरी ऑप्शन हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम कहीं पर किसी टेबल पे किसी फोरम में हम ये इस पर बात करना शुरू कर दें, मार्शल आर्ट डिस्कशन करना शुरू कर दें, तो वो फिर आ भी जाएगा। हमें यानी कुछ चीज़ों को तो रूल आउट कर देना चाहिए, वो डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं बनना चाहिए। मतलब ये बात कि इलेक्शन ना हो या मुद्दत के दरमियान ना हो जो आनी जिम्मेदारी है, ये मेरा ख्याल है हमें इसको डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये सेल्फ गैर जमहूरी और गलत हरकत होगी। और मैं समझता हूँ ताज हैदर साहब में मौजूद हैं, वो सुन रहे होंगे बात, पीपल्स पार्टी से ये मैं उम्मीद रखता हूँ। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मैं उस पर कई हवालों से ज़ाहिर उसको क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन उनका भारत जमहूरियत से, इलेक्शन से, इन चीज़ों में ये जो असूली चीज़ें हैं ना, इनमें काफ़ी मजबूत स्टांस रहा है हमेशा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, कैटेगोरी के लिए मतलब कोई जमात तो कहे ना काम आएंगे के मुताबिक। आप ठीक कहते हैं, वो तो उस हिकमत अमली का नतीजा है जो इमरान खान ने इख्तियार की थी। इसके नताज क्या निकलेंगे? नहीं देखिए इमरान खान ने की थी, लेकिन उसने तो एक गैर जमहूरी हरकत की कुछ लोगों की नजर में। नहीं लेकिन देखे ना कैसे गैर जमहूरी हरकत है। अब मिसाल देखे ना, असम्बली में एक वज़ीर आला ने एतमाद का वोट लिया और उसके बाद असम्बली उसने तहरीर कर दी, उसका अपनी आईनी इख्तियार है ना उसका। तो उसकी असम्बली भी आईनी इख्तियार के तहत टूटी थी। किसकी असम्बली? इमरान की। नहीं इमरान खान टूटी का मतलब यह है कि इमरान की छुट्टी इसी वजह से तो कभी किसी ने उसको गैर आईनी तो नहीं कहा। इमरान खान का अपना सियासी आईनी रास्ते पर चला जाए, अगर जमहूरी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता तो मुल्क के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन मैंने जो इक़्तिसादी बहरान साथ रखा था, सिक्योरिटी के मसाइल साथ रखे थे, और इस वक्त जो सिचुएशन पैदा हो गई है, देखें ना आप तो खेल रहे हैं, वो उस पर पत्ता चाल चल रहा है, वो उस पर चाल चल रहा है। इसके नतीजे पे पाकिस्तान के अवाम को क्या मिलेगा, उनका क्या नक्शा बनेगा? अवाम से राय ले लेना सर, हर आम से राय ले ले, अवाम फैसला कर दे। नहीं जी, इमरान खान को शिकस्त दे दी पूरी तरह ना, अवाम अगर इमरान खान को वाइप आउट कर देती है। देखिए बात इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि डिस्कशन नहीं करना चाहता, वरना मैं कहता हूँ राय तो हिटलर ने भी ली थी, मैं वो बात करना नहीं चाह रहा था। आपने खाम मुझसे कहलवाई। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होती हैं। जी नाज़रीन किराम, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है जी। बहुत सी बातें हैं, बहुत से बातें हम कह रहे हैं,
اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم حل نہیں کر پا رہے. عامر خاکوانی کہتے ہیں الیکشن کرا دو, رائے لینی ہے عوام سے رائے لے لو, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ غلط نہیں کہہ رہے, لیکن یہ ہے کہ سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں, ہمارے سیاستدانوں نے جہاں پہنچا دیا, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے آصف زرداری ہو, چاہے کوئی ہو, ان کی اپنی حکمت عملی سے ہم جہاں پہنچے ہیں, کچھ ہر ایک اپنی آپشن ہوگی. اس کے لیے پاکستان کے لیے رستہ کیا؟ وہ کہتے ہیں لوگوں سے پوچھ لو. کچھ لوگ کہتے ہیں الیکشن کروا لو, مسئلے کا حل نہیں نکلے گا, عوام کے حل نہیں نکلے گا. یا لازمی نہیں کہ عوام جو چاہتے ہوں وہ ہو جائے تو اس سے ان کا فائدہ بھی ہو جائے. یہ ایک رائے ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تاج حیدر صاحب اب ساری کمپلیکس سچویشن پہ آپ کیا کہیں گے, کیا گفتگو کریں گے؟ آپ نے بہت اچھی بنیاد رکھی تھی, لیکن ہم وہی انہی بحثوں پہ الجھ گئے جو ہمارے آج کل درپیش ہیں, اور جس سے ہماری سلامتی بھی اور ہماری اکانومی دونوں متاثر ہو رہی ہیں. دیکھیے 2017 میں مردم شماری ہوئی, اور مردم شماری غلط طریقہ کار سے ہوئی. اس میں ڈیجورے طریقہ اختیار کیا گیا, یعنی اگر آپ کسی دوسرے صوبے سے آئے ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں تو آپ کو اس صوبے کی آبادی میں شامل کیا جائے گا, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو آبادی میں شامل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ڈیفیکٹو طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا. اس پہ میں نے پوری کتاب سندھ کا مقدمہ لکھی ہے, جو میری کرسپونڈنس ہوتی رہی اس دور کی وفاقی حکومت سے اور جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس سے. اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ ہم نے کیا, ساری جماعتوں نے اس مردم شماری کو ریجیکٹ کیا. میں اس زمانے میں پارٹی لیڈر تھا سینٹ کے اندر. جو 24ویں آئینی ترمیم ڈالی گئی وہ ہم نے روک دی, اور خاص طور سے پارٹی کے اندر بھی میری بڑی مخالفت ہوئی کہ تاج حیدر آپ الیکشن کو روکنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن پھر ایک معاہدہ ہوا تمام سیاسی جماعتوں کا, اعظم سواتی صاحب کے اس پہ دستخط ہیں, ساری جماعتوں کے اس پہ دستخط ہیں, سب سے نیچے میرے دستخط ہیں, کہ ہم ایک 5% جو بلاکس ہیں اس کے اندر ڈیفیکٹو طریقے سے کرا کے مردم شماری اور ان فگرز کو ٹھیک کر لیں گے. جو فگرز کا کمپیریزن میں نے دیا ہے, کیونکہ یونیسیف بھی ہر 4 سال بعد سروے کرتی ہے اور وہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے سروے کرتی ہے. سندھ کی آبادی 30% کم آئی ہے اس کے اندر, جو 2017 کا سینسس ہے. اس پہ جو معاہدہ دستخط شدہ تھا, جو میں نے اپنی کتاب میں چھاپا ہے, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس کے بعد بھی ہم لڑتے رہے کہ جناب نیا سینسس کرایا جائے. خیر بات ہماری مان لی گئی آخر میں کہ نیا سینسس کرایا جائے. اس کے بعد ایک ورکنگ گروپ بنایا بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے. اس ورکنگ گروپ میں سندھ کا کوئی شخص نہیں تھا, اور انہوں نے پھر وہی غلطی دہرائی ہے کہ ڈیجورے ہم کرائیں گے. 1 اگست کو ہماری سندھ میں میٹنگ ہوئی, چیف منسٹر صاحب نے پریزائڈ کی, اور یہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور ناظرہ وغیرہ سب وہاں موجود تھے, اور ہم نے تفصیل سے اس کو ڈسکس کیا. انہوں نے کہا جی وہ ٹیمپلیٹس جو ہیں وہ ہمیں جو سپلائی کر رہا تھا اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا, اور وہ نہیں. حالانکہ یہ گنتی عام اسمارٹ فون پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ انہیں بتایا گیا کہ یہ گنتی آپ اس میں کر سکتے ہیں. انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم یونیورسٹی کے طلباء کو, اب کیا کریں تاجل صاحب, آپ بہت بنیادی باتیں کر رہے ہیں. مردم شماری نہیں ہوئی تو اب انتخابات کا کیا کریں جو پنجاب میں اور جی میں آپ سے یہ بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مردم شماری نہیں ہوتی, اور مردم شماری کی جا سکتی ہے, اسے اس وقت بھی بغیر وجہ بتائے ڈیلے کیا گیا ہے, اور اس کے پیچھے دیر از میتھڈ بیہائنڈ دیٹ میڈنس. ہم نے انہیں 1 اگست کو, یعنی 3 مہینے میں تو اس میٹنگ کے منٹس مجھ کو بھیجے گئے. 1 اگست کو ان کو بتایا تھا کہ یہ طریقہ کار ہے, 30 سوال پہنچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. امریکہ میں 9 سوال پوچھے جاتے ہیں, وہ پورا لے جا کے بتا کے یہ سارا کیا گیا. اس کے باوجود جو ہے وہ گڑبڑ کی جا رہی ہے اور بے انصافی کی جا رہی ہے. اور ہم سے, کیونکہ میں نے اس کتاب میں یہی لکھا ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں مردم شماری ہونی چاہیے, اگر مردم شماری نہ ہو تو بھی الیکشن ہو جائیں. نہیں, مردم شماری کی جا سکتی ہے.
کی جا سکتی ہے مردم شماری. میرا موقف یہ ہے اور اس کو ٹالنا جو ہے یہ کہ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا. تاج حیدر دیکھو تم سائیں 50 سال تم نے موچڑے کھائے جمہوریت کے لیے, اب تم الیکشن کو روک رہے ہو, اب تم یہ کر رہے ہو. ٹھیک بات ہے, یہ تو میں عامر خاکوانی صاحب سے پوچھوں گا, لیکن اب پھر جس طریقے سے الیکشن ہوئے اس پہ بھی ذرا سی نظر ڈالیے 2018 کے کس طریقے سے پولنگ ایجنٹوں کو باہر پھینکا گیا, جو 78,000. ٹھیک ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی آپ کی میں دوبارہ آتا ہوں. یاور عباس بخاری صاحب, آپ نے تاج حیدر صاحب کی بات سنی, وہ کہتے ہیں پہلے مردم شماری کراؤ اور ہونی چاہیے مردم شماری. میں کیا کروں, کہاں جاؤں, ایک پاکستانی کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں معیشت ٹھیک کرو, وہ کہتے ہیں مردم شماری کراؤ, آپ کہتے ہیں پہلے الیکشن کراؤ, کیوں نہ کرو؟ نہیں دیکھیں, تاج حیدر صاحب کی بات یہ درست ہے کہ مردم شماری بہت ضروری ہے, کیونکہ حکومت جتنے بھی پیسہ یا فنڈز ایلوکیٹ کرتا ہے مختلف محکموں میں یا صوبوں کے لیے, تو وہ آبادی کے اوپر منحصر کرتا ہے. یہ تو وہ بات ہے کہ جو کروانی چاہیے ریگولر, اور ابھی ان لوگوں کو اتنا بہتر ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ ہو چکی ہوتی, لیکن کیونکہ آئین کے جو آرٹیکل ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائیں, الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے مردم شماری کے ساتھ. مردم شماری کرا دیں اور اس کے اندر یہ بات ہو کہ اگلے الیکشن کے اوپر, جنرل الیکشن کے اوپر اس کا یہ ہوگا, پھر اس کہ بھائی حلقہ بندی بھی کر دیں, سب کچھ کر دیں, تو اس کے اندر پھر اگلے الیکشن کے لیے ہر چیز کو تیار بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مردم شماری ہو ہی ہو اس کا الیکشن ڈیلے ہوگا. تو آئین جو کہتا ہے آپ کو کہ 90 دن کے اندر الیکشن, کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں تو ایک پارٹی نے بائیکاٹ اس بات پہ کیا ہے کہ مردم شماری نہیں کرائی آپ نے, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے پہلے الیکشن کا. مطلب کراچی کا جو الیکشن تھا اس کے اندر پرابلمٹک جو بات تھی وہ مردم شماری تو ایک جگہ, وہاں پہ تو دھاندلی کی بھی باتیں تھی, وہ تو بھی بات ہو چکی جا چکا بھی. الیکشن کمیشن کو یہاں پہ چاہیے کہ اگر وہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو ان کو اتنے انصاف سے سنیں کہ لوگوں کو بھی مزہ ہے کہ خدا کا شکر ہے الیکشن کمیشن ابھی کم از کم انصاف کر رہی ہے. یہ نہیں کہ قالین کے نیچے گرد کو پھینک دے اور پھر کہے کہ ٹھیک بات ہے. قمر شاہ صاحب کیا کریں, الیکشن کے بارے میں سوال پیدا یہ ہو گیا کہ مردم شماری نہیں کرائی, مردم شماری کرائیں پہلے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کے لیے بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. میری الیکشن کو مجھے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, یہ تو مجھے بھی اپنا ایک اچھا آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں آ رہا ہے, وہ اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ اس وقت حالات بھی بہت خراب جا رہے ہیں, سیاسی انتشار فشار بھی ہے, معاشی حالات بہت خراب ہے. سجاد میر صاحب, ہمارا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 30 ارب ڈالر پہ آ گیا, تو حالات اتنے خراب ہیں. اس پہ تقریباً جو ہماری عیاشی ہے, جو نے عمران خان نے عیاشی کی ہے کہ جی بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی نے اتنی عزت دی ان کو, اب 130 ممبران اسمبلی سے استعفیٰ لیا, بلا وجہ کوئی سے فرق نہیں پڑا, بائی الیکشن کروا دیا گیا الیکشن پاکستان, تو اس کا کوئی پولیٹیکل اثر نہیں پڑا عمران خان کو, لیکن نقصان تو ہو گیا رہا. اس کو 18 ارب روپیہ خرچ ہوگا. اب اس پہ یہ ابھی صوبہ خیبر پختونخوا میں پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہونے ہیں, اگر 90 دن میں ہوتے ہیں تو ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ 25 ارب کا ہے. تو یہ ساری بلا وجہ خرچے ہو رہے ہیں, ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہے, تو اس لیے اس کا نتیجہ بھی کچھ نہیں ہونا. اب یہ جو 85 سیٹوں پہ انتخابات ہونے ہیں یا 122 پہ ہونے ہیں, یہ 4 مہینے کے لیے ہیں. 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی, قومی اسمبلی آئینی طور پر. یہ 4-6 مہینے کے لیے ہیں, 4 مہینے کے لیے, بلکہ بدل کے بعد ویسے اسمبلیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ کی صوبائی اسمبلی پنجاب ہے تو یہ 5 سال کے لیے ہیں. یہ ٹھیک ہے, چلیں 5 سال کا تو آپ کا ہو جائے گا. یہ سارے معاملات اس انداز سے آ رہے ہیں. حکومت کی خواہش بھی یہ ہے کہ ڈیجیٹل مردم شماری کے بغیر نہ کروائیں. اب حکومت اگر سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے کہ جناب یہ تو مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ہے, جو کہ آئینی ادارہ ہے, جس میں یہ باقاعدہ معاہدہ نہیں, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جمہوریت کو تو آگے چلنا ہے, اس کا کیا جائے. عامر خاکوانی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میں اس پہ اگری کرتا ہوں. اچھا میں اور دلشاد صاحب نے بات کی, دلچسپ بات یہ ہے 25 ارب کا پنجاب اور صوبائی اسمبلی کا خرچہ تو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنا چاہیے بالکل, لیکن قومی اسمبلی کے جو اسپیکر نے
اسپیکر صاحب نے جو 10 مہینے سے منظور نہیں کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے فردن آئے، 3 دن میں انہوں نے منظور کیے ہیں، اور یہ جو 18 ارب کا خرچہ ہے یہ تو صریحاً پی ڈی ایم پہ حکومت پہ جاتا ہے نا. اچھا یہ تو پی ڈی آئی تو واپس جانا چاہ رہے ہیں، جا رہے تھے نا، وہ تو خیر اسپیکر نے زیادتی کی ہے. یہ تو مانے نا. نہیں بات سنیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں. آپ کو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. چلے ہم ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو بات ہے نا وہ آپ کہتے الیکشن کروا لو. نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں ہم نے دیکھا ہے ہمارے پڑوس میں ایران میں جنگ ہوتی رہی، جنگ سے زیادہ یہ حالات تو نہیں دیکھیں لیکن ہوتے رہے. دیکھیں نا الیکشن نہ کرانے کی بات یا ڈیلے کی بات، یہ سارے دلائل ہمارے ہاں سر دیکھیں نا، ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ کے حامی لوگ ہمیشہ دیتے آئے ہیں. یہ سارے دلائل، یہ سارے ہیلے بہانے جمہوری لوگ یا سیاسی لوگ کبھی نہیں کرتے. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے. یہ لوگ جمہوری لوگ ہی کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں فرض کیا الیکشن نہیں ہوتے، الیکشن نہیں ہوتے سر ہنگامے ہوں گے، جمہوریت رول بیک. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، الیکشن نہیں ہوں گے تو شدید عدم استحکام ہوگا، ہنگامے ہوں گے، شورش ہوگا، کہیں پر لاٹھی چارج، گولی چلے گی، کہیں خدا نہ خاصا کیجولٹی تو جیسا آگ لگ جائے گی، کم از کم پنجاب اور کے پی میں 2 صوبوں بلکہ پورے ملک میں ہی شدید حالات خراب ہوں گے، اور معیشت کا جو رہی سہی جو بچی ہے اس کا بھی بٹھا بیٹھ جائے گا. اگر انٹرم سیٹ اپ آ جائے قومی اسمبلی کے لیے بھی تو آپ کے خیال میں معیشت سدھر جائے گی؟ انٹرم سیٹ اپ کا تو یہی کام ہوتا ہے الیکشن کرانا، اس کے بعد ایک ہی مینڈیٹ ہے معیشت سدھارنا، اس کا مینڈیٹ ہی نہیں ہوتا سر. آئین کے تحت دیکھیں نا ہر چیز آئین کے تحت چل رہی ہے نا. اس کو پنجاب میں جو نگران حکومت بنی ہے اس کا صرف ایک ہی مینڈیٹ ہے الیکشن کرانا، اور ڈے بائی ڈے چیزیں. اس لیے وہ ایک نیا گروپ بنا ہے، وہ کہتا ہے کہ نیا عمرانی معاہدہ کرو، یعنی کہ گویا کہ سر نیا معاہدہ عمرانی تو آئین ہوتا ہے نا، وہ پھر الیکشن دستور اسمبلی کا الیکشن کے بعد نئے پنگے ہم ہو ہی نہیں سکتا. سیدھی بات ہے. دیکھنا میرا سے ایک سوال ہے، آج اگر فرض کریں یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی، پی ٹی آئی گورنمنٹ ہوتی اور پی ٹی آئی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مردم شماری کراتے ہیں تو الیکشن جو ہے جو اگست میں ٹینور ختم ہونا تھا اکتوبر کے بجائے ہم اگلے سال کرا لیں گے. آپ دیکھیں کتنا قیامت مچی ہوتی ہے اس میں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی سب لوگ ہنگامے شور شرابے ہوتے ہیں. اچھا ایک بات میں تاج صاحب کی وجہ سے کرنا چاہ رہا ہوں، صرف ایک کمنٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں تاج صاحب کا تعلق کراچی سے ہے، کراچی کا ایشو اور سندھ کا ایشو، یہ سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں بڑی جگہ مسئلہ تو کراچی کا ہے، اور یہ جو وہاں پہ لوگوں آنے کا ووٹنگ کا اور مسئلہ، اور میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں کراچی کی تو بالکل کم ہوئی ہے. مطلب جو کراچی کی مردم شماری میں جو اس کی دکھائی گئی ہے 1,49,00,000 غالباً تھی، وہ عجیب غریب تھی، نہ مانے کے برابر تھی. لیکن ان کے اس مطالبے کو یا ان بات کو سندھ کی پیپلز پارٹی سندھ، میں انٹیریئر سندھ نہیں کہتا کیونکہ سندھی ہمارے ناراض ہوتے ہیں دوست، آپ دیہی سندھ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ تو لوگ بالکل سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا موقع بالکل اور ہے. سندھ میں کراچی والوں کا موقع اور ہے مردم شماری پہ، اور اندرون سندھ والوں کا اور ہے. ناظرین کرام، ہم بحثوں میں پڑ گئے جو ہمارا مسائل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مردم شماری، کراچی کی آبادی، سندھ کی آبادی، پنجاب کی آبادی، کوئی بھی ہے، معیشت ملک کی کہاں جا رہی ہے، کیا جا رہی ہے، کس نے کیا کیا، کیا نقشہ نکلا. ملک میں آنے والے انتخابات نہ ہوں گے تو دنگا فساد پیدا ہو جائے گا، ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ بھی کم دنگا فساد نہیں ہوگا، اور ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں، کوئی رستہ دکھاؤ، رستہ کوئی نہیں دکھاتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد میں صرف اتنا ہی پوچھوں گا کہ رستہ کیا ہے. ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوگی. جی ناظرین کرام، میں نے صرف ایک سوال پوچھنا، وقت بہت ہی کم ہے کہ رستہ کیا ہے. مسائل سب بالکل سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، تجزیے سب ٹھیک کر رہے ہیں، مردم شماری کی بات ٹھیک ہے، اکانومی کی بات ٹھیک ہے، الیکشن ہو جائے، دنگا فساد نہ ہو، دنگا فساد، ملک میں جمہوریت رول بیک ہو سکتی ہے، اسے تو عامرانہ سوچ ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب کریں کیا؟ پہنچے ہم یہاں ہوئے ہیں، نہ سیاست بچتی ہے، نہ جمہوریت بچتی ہے، نہ معیشت بچتی ہے، نہ ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطروں سے باہر نکلتی ہے. تو کیا کیا جائے؟ تاج حیدر صاحب مختصر ترین طور پر آپ اس کا کیا حل پیش کریں گے؟ دیکھیے، وہ تو پورے اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں یونیسیف کے. آپ انٹیریئر سندھ کہتے ہیں، کراچی کو آپ ایکسٹیریئر سندھ کہہ لیجئے، لیکن کراچی سندھ کا حصہ ہے. جس چیز کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں اور ہم بھی اسے کہنا، میں چونکہ بہت کنکلوڈ کر رہے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں رستہ کیا، ہم کیا کریں اس وقت؟ پہلے رستہ کیا ہے؟ 40,000 آپ نے طالبان بٹھائے ہیں وہاں پہ، مسلح طالبان. ٹھیک. اب آپ جو کہ روز ہمارے جوانوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ مجھ سے رستہ پوچھ رہے ہیں. یہ میں الزام نہیں لگا رہا، یہ وہ بات ہے جو تحریک انصاف کے چیئرمین نے گزشتہ دنوں کہی ہے کہ ہم نے یہ 40,000 جو مسلح افراد ہیں وہ لا کے بسائے ہیں، اور یہ اس وجہ سے قتل ہو رہے ہیں کہ
جو ان سے ہم نے وعدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر رہے، اور اگر وہ وعدے پورے نہیں ہوئے تو اور قتل ہوگا. ملک کے اندر سول وار ہو رہی ہے، ہم راستے ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک بات پہلے ہے. تو اس مصیبت کو ختم ٹھیک کیا. بات. یاور بات فاری صاحب، سول وار ہو رہی ہے، سول ہمارے لوگ مر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جی سب سے بہتر جو طریقہ ہے جو چائنا نے فالو کیا تھا، اور یہ تاج حیدر صاحب نے 1995 میں بھی مجھے کراچی میں ہم ایک کھوڑو صاحب کے گھر پہ تھے، تو وہ ان نے ہمیں ایجوکیٹ کیا تھا اس مسئلے پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیز کو پراپرلی موبلائز کر دیں، ہم ان کی جو اوورسیز ریمیٹنسز جو ہمیں آتی تھی اوورسیز کی، وہ $32 ارب پہ چلی گئی، اور ہم نے حساب لگایا تھا کہ ہم اس کو $60 ارب تک لے کے جا سکتے ہیں. پچھلے 5 سال میں $140 ارب اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان بھیجا، جبکہ ہم لوگوں نے IMF، ورلڈ بینک اور نہیں وہ بات ہے تو اب رستہ کیا کریں. ہم نے $20 ارب سنیں نا، $20 ارب دیکھیں بخاری صاحب، کر دے دیے. میں عرض ہم کر رہا ان ہوں کو وقت ختم ہو رہا ہے. سنیں، ہم ان کو انکریج کریں، بینکنگ چینل سے پیسہ بھیجیں، ان کو عزت دیں، ان کو ووٹ دیں، ان کو مراد دیں، تاکہ وہ پیسہ بھیجیں. ہم لوگ کو IMF کی ضرورت نہیں ہے. برآمدات ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کوئی نہیں کر رہا. لانگ ٹرم کام ہے. 1-2 مہینوں کو جو ہمارے بچے تین پوائنٹس بتاتا ہوں، تین سطروں میں. صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں، فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں. قومی اسمبلی کا ٹینور پورا ہو جانے دیں، اگست میں ٹینور پورا ہو، اس کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اس سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن جو ایک فیک بندے کو، ایک PTI کے منرف کو ہٹایا گیا ہے، اس کی جگہ پر جو سندھ میں جو ریئل اپوزیشن پارٹی قومی اسمبلی کی موجود ہے، GDA موجود ہے. GDA موجود ہے. غوث شمار صاحب الیکشن لڑ رہے تھے. کوئی بھی اپوزیشن پارٹی جو پراپر اپوزیشن پارٹی ہو، اس میں جو پراپر اپوزیشن پارٹی جو موجود ہے قومی اسمبلی میں، PTI تو نکل گئی، غوث شمار صاحب یا GDA موجود تھا. مطلب ایک ایسا بندہ ہو نا، ایک کنٹروورشل آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنا کے پھر کنٹروورشل نگران وزیر اعظم بنائیں گے تو الیکشن کے پورے پروسیس کو بھی متاثر کریں گے. پھر فری الیکشن کرائیں صوبائی کے، پھر فری الیکشن کرائیں قومی اسمبلی کے، تو کم از کم سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے گا. مینڈیٹ لے کے پارٹی آئے گی، وہ کہہ رہے ہیں جان بچے گی تو ووٹ دیں گے. بچے گی انشاءاللہ. ناظرین کرام بات یہ ہے زندہ رہیں گے تو ووٹ دیں گے. پوچھتے ہیں 3 قاتلانہ حملے تو ہو چکے ہیں مجھ پہ، چوتھے میں نہیں بچوں گا. اللہ خیر کرے گا. اللہ خیر کرے، اللہ آپ کی حفاظت کرے. جی اللہ کیا خیر کرے، وہ آپ لا کے وہاں پہ بسائیں اور دھمکی دیں کہ ہم یہ یہاں پہ اور قتل کریں گے. جی ناظرین کرام، ساری باتیں ہیں، بہت تلخ باتیں ہیں، بہت ایسی باتیں ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا بھی کر سکتی ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ قوم کو ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے، متحد ہو کے کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ملک بچے،